جب مدینہ شریف کے لوگ حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے پاس، تو حضرت عباس نے ان سے کہا تمہیں حضور کی شانوں کا پتہ ہے، عظمتوں کو جانتے ہو؟ محبوب تو اپنے قبیلے میں بھی بڑی شان والے ہیں، اگر تو حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم جانیں قربان کریں گے، بچے یتیم کرائیں گے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کا خیال کریں۔ اور پھر جب محبوب نے ان سے مشورہ چاہا کہ مدینہ شریف جانا ہے، آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے رائے دی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیں، وہاں جب ماحول بالکل ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو ان کے مشورے پر نبی کریم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ فرمایا۔ شروع سے ہی قائل تھے۔ اور ایک اور بات، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام فضل، وہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وجود کا ٹکڑا میری گود میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا فاطمہ کے گھر رب بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے، یہ حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، اور یہ نبی پاک کی جو زوجہ حضرت میمونہ ہیں، حضور کی زوجہ ام المومنین، ان کی یہ سگی بہن ہے۔ اور حضرت ام فضل کا یہ مقام ہے کہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں سیرت کی کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس بی بی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت عباس کی زوجہ ہے۔ ہم ان محبت بھری ہستیوں پہ واری جائیں، قربان جائیں، ہماری اولادیں قربان جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، میں کہہ چکا کہ بڑا پہلے، بلکہ امام بہقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں۔ محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے، آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں، بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے، اور حضور نے یہاں سے صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا، ان کو تو زبردستی لایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو۔ انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دوں، تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا۔ تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے، کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ